السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے. تو فیضل بھائی جسٹ کنٹرول چیک بات کر لیتے ہیں. ہاں ہم نے میٹنگ روم ڈسیبل کر دیا. جی جی ہم وی آر آل سیٹ ٹو گو لائیو. اسٹارٹ کر سکتے ہیں جی. اچھا ریکارڈنگ آن ہے فیس بک پہ بھی لائیو. اچھا ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم آپ بتائیے آپ کے پاس کوئی اسٹوری ہے, کوئی چیز ہے جہاں سے آپ ساتھ آپ اسٹارٹ کرنا چاہیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نہیں میں کچھ شیئر کر سکتی ہوں. جی جی بالکل گو ہے پلیز. جی اچھا یہ میں شیئر یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ میری ایک دوست ہیں, بہت ہی پرانے فیملی فرینڈس ہیں, بہت ہی اچھی دوستی ہے میری ان سے کئی سالوں سے. تو ابھی کچھ سال پہلے انہوں نے کہا مجھ سے کہ ذکر کیا مجھ سے کہ میں اس دن آپ کے پاس آنا چاہتی تھی لیکن میں نہیں آ سکی کیونکہ میں اپنی باجی کے گھر جانا ضروری تھا, میں اپنی باجی کی طرف چلی گئی. اچھا اتنے سالوں میں فرسٹ ٹائم میں نے ان سے یہ سنا کہ مجھے معلوم ہوا, میرے علم میں یہ بات آئی کہ ان کی باجی یہاں رہتی ہیں. تو میں نے کہا آپ کی باجی پاکستان سے آئی ہوئی ہیں؟ تو بولے نہیں وہ یہیں رہتی ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو میں نے کہا اچھا مائنڈ نہیں کیجیے, لیکن فرسٹ ٹائم میں نے ذکر کیا آپ نے ان کا. تو جس پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں کچھ وجوہات کی بنا پر میرے ان سے تعلقات پچھلے کئی سالوں سے ٹھیک نہیں تھے. تو بہت دکھ ہوا مجھے کیونکہ پاکستان سے باہر, جب ملک سے باہر ہم رہتے ہیں تو جو ہمارے اچھے دوست احباب اور خاص طور سے اگر رشتے دار وہ بھی بلڈ ریلیٹو اتنے قریبی, تو ان کا تو بہت یعنی کہ بہت سہارا رہتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے ان کی موجودگی ہمارے لیے ملک سے باہر, خاص طور سے کیونکہ پاکستان میں تو چلے بہت سارے اور دوسرے بھی رشتے دار ہوتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے, لیکن بہرحال جو رشتے دار جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے رشتے داروں کا قریب رہنا بہت ہی مطلب بہت اچھا لگتا ہے, یہ گیدرنگ اور یہ سب. تو یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا. تو اس کے بعد یہ کہ انہوں نے تو جو مجھے بتائی بس وہ میں نے سن لی, لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے خیال سے کیا ریزنس ہو سکتی ہیں یا کیا ہوا ہوگا کہ اور جو یہ صورتحال آئی کہ اتنی دونوں سگی بہنیں اور اتنے سالوں سے نہیں مل سکی. ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا اپنی بات کو اس میں تھوڑا سا اظہار کر دیتے ہیں. وٹ ایور دیٹ وی ہیو, اس میں چند باتیں ہیں اس کے اندر قابل غور. جو آپ نے جو واقعہ سنا ہے تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا فیکٹر انوالو ہوتا ہے جو کہ اپنے پرسپیکٹیو سے, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اکسانا یا کان بھرنا یا ایسا کچھ, تو اپنے پرسپیکٹیو سے وہ باتیں بتاتے ہیں جس سے کسی شخص کا دل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ کسی سے اکھڑ جاتا ہے. تو بھلے وہ بہن بھائی ہوں یا کوئی بھی اور ہوں فار دیٹ میٹر. تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے. اور دوسری صورت جو میں ابھی آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں ابھی, کہ ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی ایسے کیس میں اگر آپ نے جیسے آپ کی فار اینی ریزن, بھلے کسی نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو, یا آپ لوگ دونوں ہی ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی جانتے ہوں, بہن بھائی ہوں یا کوئی بھی اور لوگ ہوں, تو اس میں اگر آپ کبھی کبھی طبیعتیں نہیں ملتی لوگوں کی آپس میں, تو ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ کلوز تعلقات ہی رکھیں. آپ ایک تعلقات رکھ سکتے ہیں, الگ سلگ رکھ سکتے ہیں آپس میں, اس میں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کو ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ڈیپ ریلیشن شپ آپ کی ہو, تو دس از آلسو فائن. لیکن ایک دوسرے سے ترک تعلق رکھنا, اور وہ بھی اتنے سالوں تک, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے, آمین. تو اس میں جو دو باتیں میں آپ کو بتا رہا تھا, ایک تو بات تو یہ تھی کہ کبھی کبھی لوگوں کے اکسانے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی آپس کی طبیعتیں نہیں ملتی جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی وٹ ایور از دس دا روٹ کاز, لیکن تعلقات جو ہے وہ بریک کرنا جو ہے وہ تو ہمیں ہمارا دین نہیں سکھاتا. اور اسپیشلی مینڈیٹڈ ریلیشن شپس, یعنی یہ وہ ریلیشن شپ ہیں جو کہ آئیڈیالوجیکلی اسلامک پرسپیکٹیو سے آپ ڈراپ کر ہی نہیں سکتے. یعنی آپ اپنی بہن کو کہہ نہیں سکتے کہ میں تمہاری کل سے تمہاری بہن نہیں ہوں, یا اپنے والدین کو یا اپنے بچوں کو, یا فار دیٹ میٹر کسی جس سے اللہ نے رحم کا رشتہ رکھا اسے تو اس سے ہم قطع تعلق کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. بہت ہی تھوڑی ٹچنگ سی ڈیپ اسٹوری ہے, لیکن بہت الارمنگ سی بھی سچویشن ہے, اور ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. اچھا ٹھیک ہے, تو ہم آگے چلتے ہیں اپنی ہیبٹس کی طرف.
تو باجی آپ کے پاس ہیں کوئی ہیبٹس جو آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی میں سب سے پہلے سوری میری آواز تھوڑی سی سست بیٹھی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو میں ایک ہیبٹ شیئر کروں گی کہ وہ ریسپیکٹ فار ایچ ادر فار بوتھ دا اسپاؤسز فار آل دا ریلیشن شپس ایز ویل. تو ایک تو سب سے پہلے ریسپیکٹ بہت ضروری ہے، اور دوسری ہے کہ ایک ہیبٹ جو ہوتی ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں رکھنے کی، وہ لسننگ کی ہیبٹ ہوتی ہے. جب آپ دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں تو جو دوسرا آپ سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو اتنی رسپیکٹ دیں اور اس کی بات سنیں غور سے جو وہ کہہ رہا ہے. تو وین یو آر لسننگ ٹو انڈرسٹینڈ تو آپ کے وہاں پر ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ہم سے کوئی بات کرنا شروع کرتا ہے تو ہم فوراً سے اپنا ہی قصہ لے بیٹھتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. تو اس سے ہوتا ہے کہ سامنے والے کو تو ایک اسٹاپر لگ جاتا ہے اور وہ آگے بات کرنے سے رک جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی ہیبٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں. تو جب اگر ہمارے پاس ایک اچھی لسننگ ہیبٹ ہو جائے تو ریلیشن شپس بہتر ہو جاتے ہیں. اچھی لسننگ ہیبٹ. میں آپ کو چھوٹی سی ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں نا. ہم بھی تو بہت ماٹھے تھے نا پہلے. لرننگ پروسیس تو وہ چل ہی رہا ہے نا، مسلسل سیکھ ہی رہے ہیں. تو ایوری ڈے برنگز اے نیو لرننگ. تو بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ مجھے جو ہے نا، مجھے حساب لکھنے کا بڑا شوق تھا نا. پورا ڈے ٹو ڈے کیا چارج، کتنے پیسے خرچ ہوئے، کہاں سے پیسہ آیا، وغیرہ وغیرہ. تو آئی یوز ٹو مینٹین اٹ ویری امیکولیٹلی فار ایئرز اینڈ ایئرس اینڈ یوز ٹو ٹیک پرائڈ ان دیٹ ایز ویل. اچھا جی، اب جو میرے حساب لکھنے کا ٹائم ہوتا تھا نا، وہ تو اس وقت تو مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، بالکل انٹچبل ہو جاتا تھا نا میں، کیونکہ ساری فل فوکس اور کانسنٹریشن جو ہے حساب لکھنے میں جا رہا ہے اس وقت. اچھا جی، اب اس وقت جو ہے نا، اگر میری اہلیہ کچھ بات کرنا چاہیں تو میں کہتا ہاں ٹھیک ہے آپ بات کرتی ہے، میں سن رہا ہوں. تو شروع میں تو کچھ عرصہ جو ہے وہ شی کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. تو لیکن جو ہے ون ڈے شی سیڈ نہیں آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں. میں کہا نہیں آپ کی بات سن رہا ہوں. تو نے کہا نہیں آپ میری بات نہیں سن رہے. میں کہا آپ حساب لکھ رہے اس وقت. تو پھر جو ہے پھر مجھے سمجھ آیا کہ ہاں واقعی ہے، میں تو واقعی حساب لے رہا ہوں کہ میری فوکس میں ساری اٹینشن سے سارا میرا فوکس اس اکاؤنٹنگ میں ہے، اور آئی ایم ناٹ لسننگ ٹو مائی وائف ایکچولی. تو دیٹ واز اے ریئلائزیشن. تو اس کے بعد پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں یار، جس وقت بات کر رہے ہیں اس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں، لسننگ ہو رہی ہے. ایک اور بات جو باجی آپ نے کہا نا کہ ہم لسن کرتے ہیں تو ہم اکثر اوقات جو ہے ہم اپنی بات کرنے لگتے ہیں. تو یقیناً اس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈونٹ میک اٹ اباؤٹ یور سیلف. ٹھیک ہے نا، جب سن رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں، آپ اسی کی بات سنیں، اپنے بارے میں اپنی بات جو ہے وہ بیچ میں نہ ڈالیں. یعنی مثال کے طور پہ میں یہاں رہتا تھا یا میں یہاں رہتی تھی، جب کوئی ذکر کر رہا ہے تو پھر آپ نے اپنی بھی بات شروع کر دی، ہاں میں بھی یہاں پہ رہ چکا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. پھر ساری جگہ آپ نے اس کا پورا ایجنڈا ہائی جیک کر لیا اب، اور وہ ساری کی ساری جب آپ کی بات شروع ہو گئی. تو ایک یہ بھی بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے. اور اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں میں اس طرح کی بات جو ہے وہ کامنلی عادت ان کے اندر ہوتی ہے. اچھا، ایک اور بات جو لسننگ کے پرسپیکٹو سے ہے وہ یہ کہ یوزولی وی ڈونٹ لسن ٹو انڈرسٹینڈ، موسٹلی وی لسن ٹو رسپونڈ. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جب کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے اپنے دماغ میں جو ہے نیکسٹ رسپانس کی یا نیکسٹ کویشچن کی کوکنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ہم بس انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلا شخص کب خاموش ہو اور ہم اگلا سوال داغیں یا اگلا سوال یا اگلا اسٹیٹمنٹ جو ہے ہماری طرف سے وہ جائے اس کے اوپر اگلے شخص کی طرف. تو لسننگ ٹو انڈرسٹینڈ از مور امپورٹنٹ اینڈ لسننگ ٹو رسپونڈ از ناٹ دا رائٹ وے آف رسپونڈنگ اور لسننگ. ایک ٹیسٹ ہے جو ہم یوزولی اپنے ورک شاپس میں لوگوں کو کرواتے ہیں کہ جس سے اگر وہ کچھ 20 سوالوں کا ٹیسٹ ہے، اٹ ٹیکس ہارڈلی 5 منٹس. آپ وہ ٹیسٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کتنی پرسینٹ لسننگ جو ہے وہ، یعنی آپ کی لسننگ اسکلز جو ہے نا وہ آن دا اسکیل آف 1 to 10 وہ کہاں پر ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7. تو ریسنٹلی ایک صاحب کو جن کو میں کوچ کر رہا ہوں آج کل، تو انہوں نے اپنی لیڈرشپ اسکلز ڈیولپ کرنی ہے. تو انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو ان کو سمجھ آیا کہ ان کی تو لسننگ اسکلز بہت ٹھیک ہیں. تو پھر انہوں نے اس سال کا ٹارگیٹ بنایا کہ اس سال جو ہے آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی لسننگ اسکلز. میری ان سے ابھی 2-3 دن پہلے ہی میٹنگ ہو رہی تھی. تو ماشاء اللہ ہی ہیز ریئلائز دس کہ ہی نیڈ ٹو بی اے بیٹر لسنر ان آرڈر ٹو بی این افیکٹو لیڈر فار ہز ڈپارٹمنٹ. تو ماشاء اللہ ہی از گروئنگ اپ. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اچھا ٹھیک ہے، تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں. تو ہم ایک ہیبٹ میں بھی آپ کو ہیبٹس اور اس کی سب ہیبٹس جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ایک ہیبٹ جو ہے نا وہ ہے جمپنگ ٹو دا ججمنٹ.
یعنی جب آپ کو کوئی شخص بات بتائے تو آپ جو ہے وہ فوراً جمپ کریں کسی بھی کنکلوژن پہ اور کسی بھی ججمنٹ پہ. اور یہ ججمنٹ جو ہے نا یہ ہماری بیک گراؤنڈ آف مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں چیزیں, تو اس کی بیسس پہ جو ہے نا ہم فوراً جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں دس از واٹ دی ادر پرسن مینس وداؤٹ ہیونگ ٹو نو اینی ڈیٹیلس. ابھی جیسے سعد نے تھوڑی دیر پہلے اسٹوری شیئر کی نا, تب ہوا یہ ہوگا موسٹ لائکلی یا تو انہوں نے کوئی بات سنی ہوگی اپنی بہن سے متعلق, یا پھر ان کی بہن نے کوئی ایسی بات کر دی ہوگی جس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک خیال اپنی بہن سے متعلق قائم کر لیا کہ جی میری بہن تو ایسی ہے. اب میری بہن تو ایسی ہے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا جی اگر میری بہن ایسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو مجھے پسند نہیں کرتی ہوں گی یا مجھے ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے, اور پھر وہ خطا تعلقی انہوں نے اختیار کر لی اور وہ دیٹ کنٹینیوڈ فار ایئرز اینڈ ایئرز. تو یہ جو ججمنٹ ہے نا یہ اس سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں نا تو بہت سارے پرابلمس سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. مختلف اقسام ہوتی ہیں نا ججمنٹ کی. یعنی مثال کے طور پہ آپ کے اسپاؤس نے, آپ کے شوہر نے, یا آپ کے بچوں نے, یا آپ کی بیوی نے کوئی ایک کام کر دیا. اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ, مثال کے طور پہ نا کہ ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں, وہی مثال کے طور پہ شوہر صاحب نے اپنی بیگم کو فون کیا کہ بھائی آپ جو ہے فلاں وقت پہ تیار رہے گا, اور یہ تو میرے ساتھ بہت ہوتا ہے, میں کہہ کے جاتا ہوں کہ آپ فلاں وقت پہ تیار رہے گا, اور موسٹ لائکلی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے, کبھی کبھی اکثر ہی دیر ہو جاتی ہے, اکثر دیر ہوتی ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے میرے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں کہ یار یہ تو میری بیوی تو ٹائم پہ تیار ہی نہیں ہوتی. اس کا تو پرابلم یہ ہے نا ناؤ اٹ از آل شیطان از پلئنگ اٹس, شیطان جمپ کر جاتا ہے فون پکچر میں. اب وہ اپنی ججمنٹس کو پلے کرنا شروع کر دیتا ہے, یا اپنی اسٹوریز کو آپ کے ذہن میں پلے کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو دین یو آر آل اسٹریسڈ آؤٹ. اور یہ ہوتا ہے, یہ دس از نارمل, یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ججمنٹ قائم کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ مختلف قسم کے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں, اور پھر آپ کی جو اگلی انٹریکشن ہوتی ہے یا آپ کی جو اگلی کانورسیشن ہوتی ہے, آپ کا اگلا کویشچن یا آپ کا اگلا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بیسڈ آن ججمنٹ پہ ہوتا ہے. تو جمپنگ آن ٹو دا ججمنٹ اس کی جو ہے نا اس کی یہ ایک ہیبٹ ہے. تو ججمنٹ سے پہلے جمپ کرنے سے پہلے اگر آپ سوال پوچھ لیں نا تو ایکچولی یو موو یور فوکس فرام ججمنٹ ٹو کیوریاسٹی. تو ہم اس کے اوپر تو ہماری ایک پوری نشست ہے, پوری ایک مجلس ہے فرام ججمنٹ ٹو کیوریاسٹی, کہ کس طرح سے آپ پاورفل کویشچنس پوچھ کے اپنے آپ کو ججمنٹ سے بچا سکتے ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ججمنٹ ایک ہیبٹ ہے نا جو کہ آپ, یہ لرنڈ ہیبٹ ہے جو کہ آپ ٹرین کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے اپنے مائنڈ کو ٹرین کر سکتے ہیں. اچھا اب ججمنٹ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ انسٹنٹلی ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں ججمنٹ سے. اچھا یہ مثال کے طور پہ اب آپ کی یہ جو آپ نے اسٹوری سنائی تھوڑی دیر پہلے, اب اس میں دو بہنوں کا کیس ہوگا نا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ججمنٹ قائم کی, سوال کوئی پوچھا نہیں, اور انہوں نے ججمنٹ کے اوپر انسٹنٹ ریئیکشن انہوں نے قائم کیا, یا انہوں نے کیا انسٹنٹ ریئیکشن دیا کہ جی قطع تعلق کر لینا چاہیے. تو اسی طرح سے ہماری لائف میں بھی ہوتا ہے. ججمنٹ میں کیا ہوتا ہے اکثر, اب مثال کے طور پہ جو ہے ایک کپل کی جو ان کے کوچنگ کا اتفاق ہوا, اس میں ہوتا یہ تھا کہ خاتون خانہ جو ہے جب شوہر آتے تھے تو شکایتوں کا دفتر کھل جاتا تھا. تو اب شوہر کہتے تھے کہ یار میری بیوی کو اس بات کی کیوں نہیں سمجھ آتی کہ میں صبح سے گیا ہوا ہوں اور میں جب آیا ہوں تو وہ میرے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے رکھے, اور وہ جو ہے نا ان کی شکایتوں کا دفتر کھل جاتا ہے. اچھا اب یہ ججمنٹ ہے نا کہ وہ بیوی کو بھائی اتنا بھی خیال نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ججمنٹ ہے. اچھا اب ان کو جب یہ بات سمجھائے گی نہیں کہ خاتون آلسو ہیز 4 چلڈرن ٹو ٹیک کیئر آف, اور جب آپ آتے ہیں تو وہ یو آر دا اونلی ون ان دی انٹائر کمیونٹی کی وجہ سے بات کر سکتی ہیں, تو پھر ان کو سمجھ میں آئے. اچھا تو اب ایک پاورفل کویشچن نے, ایک پاورفل اسٹیٹمنٹ ان کی جو ہے وہ جو وہ تھی نا, ان کا جو امیج تھا اس کو شیٹر کیا. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, ان کا انسٹنٹ ریئیکشن جو تھا وہ پہلے غصے کے ہاتھ میں ہوتا تھا کیونکہ وہ اپنی اہلیہ کو سمجھ نہیں پاتے تھے. دین اونلی ہی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ. تو کیا ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ججمنٹ جو ہے نا وہ ایکچولی اٹ لیڈس ٹو اندر سب ہیبٹ وچ از انسٹنٹ ریئیکشن. تو اب مثال کے طور پہ انسٹنٹ ریئیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کچھ کام کر رہے ہو نا, تو اب کوئی شخص جو ہے نا وہ بیچ میں آ گیا, آپ نے اسے کہا کہ نہیں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. اب اس کے اگر اس شخص میں اگر یہ ججمنٹ قائم کرنے کی عادت ہوگی نا تو وہ شخص کہے گا کہ اچھا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں, میں آیا ہوں, آپ اپنا کام چھوڑ کے مجھ سے بات نہیں کر سکتے. نہیں بھائی, بات یہ نہیں کہ آپ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں, بات یہ کہ آپ میرے لیے امپورٹنٹ ہیں, لیکن آئی ایم ان دا مڈل آف سم تھنگ, میں اپنا فوکس لوز کر دوں گا, اینڈ آئی وانٹ ٹو بی فلی ایبل ٹو کانسنٹریٹ آپ جب بات کر رہا ہوں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کو بھی کلیئرلی کمیونیکیٹ
کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. تو انسٹنٹ ریئیکشن جو وہ ایک سب ہیبٹ ہوتی ہے ججمنٹ کی. اچھا ایک اور سب ہیبٹ کیا ہوتی ہے ججمنٹ کی؟ ٹیکنگ تھنگس پرسنلی. اچھا بھائی اگر میں آیا ہوں یا میں آئی ہوں اور آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں یا آپ نے کسی اور وجہ سے مجھے خاموش کرا دی فار انسٹنٹ، اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے ہیں، یا میں تو جو ہوں میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس گھر میں، اس کمیونٹی میں، اس آفس میں، وٹ ایور اٹ از، میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے. تو یہ سارے جو ہے نا، یہ ساری کی ساری جو ہے نا، یہ شیطانی ججمنٹ کی چنگاری سے بھڑکنے والی آگے ہیں جو مختلف چیزوں کی صورت میں جو ہے وہ مینیفیسٹ کرتی ہیں. چلیں میں اپنی بات یہاں پہ روکتا ہوں. فیصل بھائی آپ کے پاس چلتے ہیں، آپ بتائیں آپ کوئی ہیبٹ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا ایک ہیبٹ جو مجھے آپ لوگ کی ڈسکشن سے یاد آئی نا، وہ یہ ہے کہ آپ ہوں اپنے اسپاؤس کی کوئی بات جو ہے نا، وہ ہوں کسی اپنے ایسے ٹرسٹ ورتی پرسنل فرینڈ یا فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں، اور اس خوش خیالی میں رہیں کہ یہ بات جو ہے وہ میرے شوہر تک یا میری بیوی تک نہیں پہنچے گی. کیونکہ بہت سارے جو ہے نا انویزیبل چینز ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور ہر شخص کا نہ کوئی ایسا ضرور دوست ہوتا ہے جس پہ وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے، اس سے ہر بات شیئر کرتا ہے. تو وہ چین کمپلیٹ ہو کے اکثر جو باتیں ہیں نا وہ اسپاؤس تک پہنچ جاتی ہیں، اور جب وہ پہنچتی ہیں تو وہ ان میں مرچ مسالہ لگ چکا ہوتا ہے، وہ کچھ اتنی ہائی جو ہے نا، چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ ایک پہاڑ بن چکی ہوتی ہے. اور جب یہ ہوں اسپاؤس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے بارے میں میرے پیچھے یہ بات کی گئی ہے، تو اس سے جو ریلیشن شپ ہے نا وہ پھر بہت ہی زیادہ جو ہے نا ڈیزاسٹرس ہو جاتا ہے. بالکل. میں تو آپ کو ایک اسٹوری سنا سکتا ہوں اس کے اوپر، بڑی انٹرسٹنگ سی. خیر جی انٹرسٹنگ تو بتائیں. نہیں کہنا چاہیے، سیڈ اسٹوری ہے. تو وہ اسٹوری یہ ہے کہ ایک کپل تھا اور ان کو کوشش کرنے کا اتفاق ہوا. اس میں کیا ہوا تھا کہ جو پہلے جو تھے تعلقات دونوں کے بہت اچھے تھے شروع میں. اب جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف لیٹس سے 5-6 ایئرز وہ تعلقات، اسپیشلی جو اس میں جو ڈکلائن آیا نا وہ پچھلے 2-3 سالوں میں آیا. اچھا جی. تو اب جب ہم نے شوہر سے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو بیگم صاحبہ سے اتنی اٹینشن نہیں ملتی، کہتے یہ تو ہیں ہی ایسی، ان کو تو کھانے پینے سے اور باہر گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں ہے، بس ان کو آپ اچھا کھانا کھلائیں یہ خوش رہیں گی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری بات. تو میں نے کہا اچھا یہ شروع سے ہے یا یہ اب ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے دن سے ہی ہے، ایسا ہی ہے شروع سے. اچھا خیر بار اینی وے. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ کیا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نا ایک ہی سائڈ کا پرسپیکٹیو مل رہا ہوتا ہے نا، ہمیں دوسری سائڈ کا پرسپیکٹیو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہے کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا اپنی اہلیہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ یو آر بینگ کوچڈ بائی سمن، بائی اے کوچ، بائی اے پروفیشنل کوچ. تو کچھ آپ کے جو کوچ ہیں وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، یعنی اہلیہ سے نا، میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی اہلیہ کو کہیں یہ کہ میری کوچ کی طرف سے ریکویسٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو بیٹر کوچ یور ہسبینڈ، مجھے آپ سے کچھ باتیں مجھے آپ بتائیں تاکہ میں ان کو بہتر طور پہ کوچ کر سکوں. خیر تو یہ صاحب نے جا کے اپنی اہلیہ کو کہہ دیا، ان کی اہلیہ جو اولادی ہو گئی بات کرنے پہ. اچھا خیر اینی وے. تو ان سے جب بات ہوئی میری تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے جو ٹرسٹ تھا وہ بہت ہائی تھا، شروع کے شادی کے چند سالوں میں ٹرسٹ بہت ہائی تھا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ پھر جو کیا ہوا کہ جو اب خاتون نے جو کچھ باتیں اپنے شوہر سے، ظاہر ہے میاں بیوی میں آپس میں ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ باتیں کچھ باتوں میں مشورہ مانگا، اپنے گھر والوں سے مشورہ مانگا. اچھا وہ باتیں گھوم جو ہے وہ انہیں خاتون تک دوبارہ پہنچ گئیں اور پتہ چلا کہ جی وہ جیسا آپ فیصلہ آپ نے کہا نا، وہ بات کا جس کو کہتے ہیں چائنیز وسپر، بات کا بتنگڑ بن گیا. ظاہر وہ ایک ہاتھ سے سیکنڈ ہینڈ، تھرڈ ہینڈ، جب فورتھ ہینڈ انفارمیشن وہاں تک پہنچی وہ کچھ ہو چکی تھی. اور پھر وہ جب ان خاتون کو پتہ سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، یہ تو اس فیملی میں تو میری کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی. تو ظاہر ہے کہ سارا کا سارا ٹرسٹ جو ہے نا وہ نیچے بالکل ڈھہ گیا، جس کو کہتے ہیں نا. ایکچولی ٹرسٹ جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اٹ ٹیکس ایئرس ٹو بلڈ اینڈ سیکنڈس ٹو شیٹر. تو خیر اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان صاحب کی سمجھ میں آیا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی. پھر انہوں نے جو ہے وہ معافی مانگی. اچھا میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ بھائی ہم نے معافی کس طرح سے مانگی؟ تو انہوں نے کہا معافی میں نے اس طرح سے مانگی بھائی میری طرف سے کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کرنا. میں نے کہا یہ کون سی کس طرح معافی مانگنے کا انداز ہے کہ بھائی میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ کوئی بلینکٹ اپولوجیٹک اسٹیٹمنٹ ہے کیا یہ؟ تو جب تک معافی نہیں اسپیسیفک نہیں ہو نا، اگلے شخص کو اکنالج بھی نہیں ملتا کہ آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں، وہ معاف کرتا نہیں ہے، اس کے دل سے بات جاتی نہیں ہے. پھر ان کو سمجھایا کہ بھائی معافی جو ہے وہ اس طرح سے مانگی جاتی ہے کہ آپ اس بات کا ذکر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اینڈ آئی اپولوجائز فار دس. ایک تو لوگ نا معافی میں
سوری اور اپالوجی میں فرق نہیں سمجھتے نا، کیونکہ جنرلی اسپیکنگ پاکستانی معاشرے میں تو سوری اپالوجی ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. سوری اس مینز یو فیل دا پین آف دی ادر پرسن. اپالوجی مینس کہ نہیں، آپ کوئی غلطی پہ نادم ہیں اور آپ اس کو نہ کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں. دس از ہاؤ یو اپالوجائز. خیر پھر انہوں نے اپالوجی مانگی، اپولائجائز کیا، اور پھر اینی وے جو اسٹوری تھی وہ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ جو ہے نا اسپیشلی اسپاؤزز کی بات تو ادھر ادھر ہونی ہی نہیں چاہیے. اس سے نا پوری فیملی میں نا جس کو جو ہے نا ہماری ساس صاحبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، وہ بہت زبردست خاتون تھی. وہ اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ آپ کو بالکل نہیں بتانا چاہیے. اس کو کہتی ہوں کہ پورے محلے میں نا آپ کی بات ٹام ٹام ہو جاتی ہے. ٹام ٹام مطلب کہ ایوری ٹام ڈیک اینڈ ایری از ٹاکنگ اباؤٹ یور فیملی. تو بات جو ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو نہیں بتانا چاہیے. اسی لیے اگر آپ کو کس طرح کی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ ایک پروفیشنل ہیلپ لیں، جس سے آپ کی فیملی کی کانفیڈینشیلٹی اور پرائیویسی پوری کی پوری سیف ہاتھوں میں رہے، وہ بات ادھر کی ادھر نہ پھیلے. اچھا ایک اور بھی آپ کو میں قصہ سناتا ہوں. ایک اور بھی اچھا اگر میری بات لمبی ہو جائے نا تو مجھے بالکل آپ بیچ میں ہاتھ اٹھا دیجیے گا، پھر کھڑا کر دیجیے گا، تو آئی کین اسٹاپ مائی سیلف. تو اب اس میں یہ ہوا کہ اب وہ صاحب جو ہیں وہ یہ ساری نیک نیتی سے انہوں نے اپنی فیملی سے مشورہ کیا. اب ظاہر ہے کہ اب فیملی کی یا ان خاتون نے اپنی فیملی سے مشورہ کیا. اب دیکھنا جو بھی فیملی یعنی جو بھی اسپاؤسز میں تھے، جو بھی اپنی فیملی سے امیجن کریے یہ فیملی ہے، یہ اسپاؤس ہے اور یہ فیملی ہے، اور جیسے یہ اسپاؤس ہے اور یہ فیملی ہے. اب جو بھی اسپاؤس اپنی فیملی سے جا کے مشورہ کرے گا نا اپنے ذاتی یا داخلی معاملات میں، ان کی فیملی کی ایک محبت، ایک الفت، ایک لگاؤ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ہوگا. وہ ڈیفینیٹلی جو مشورہ دیں گے نا وہ غیر جانبدار مشورہ نہیں ہو سکتا. مطلب دس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس فیکٹ. اور ضروری نہیں کہ وہ بیسٹ انٹرسٹ آف دا اسپاؤسز میں بھی ہو. تو جب اس مشورے پہ عمل کرتے ہیں اکثر اوقات جو ہے وہ مشورہ جو ہے وہ الٹا کام کرتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے معاملہ. اور پھر جب اسپاؤس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مشورہ ادھر سے آیا ہے، وہ ویسے ہی اکھڑ جاتا ہے یا ویسے ہی اکھڑ جاتی ہے، تو بات جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ڈیلیکیٹ میٹرز ہوتے ہیں، تو اس میں تو بات آپ کو ادھر ادھر ہونی نہیں چاہیے. اچھا اسی کا ایک ایکسٹینشن بھی ہے. فیصل معافی چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بات کو بالکل اچک آپ لیا میں نے، اس کو لے رہا ہوں. اچھا تو اب اسی میں اسی بات کا ایکسٹینشن ہے کہ یہ تو ہم نے اسپاؤسز کی بات کی نا. بہت ساری وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین یوزولی خواتین میں ایسا زیادہ ہوتا ہے، اور اسپیشلی نئی لڑکیوں میں جب ان کی شادی ہوتی ہے نا وہ کیا کرتی ہیں اپنی پوری، جب میکے جاتی ہیں نا پورے سسرال کی رپورٹ جو ہے نا میکے میں ٹرانسفر ہو گئی ہوتی ہے. تو یہ میکے والوں کو پتہ ہوتا ہے وہ شوہر کیا کرتے ہیں، کس وقت اٹھتے ہیں، کیا ان کا روٹین ہے. شوہر باتھ روم میں دیر لگاتے ہیں، آفس سے دیر سے آتے ہیں، اپنے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ساری کی ساری شوہر کی تفصیل پورے میکے والوں کو ساری پتہ ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے شوہر کا جو امیج ہوتا ہے وہ میکے میں پورا کا پورا وہ شیٹر ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اچھا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ان کی آنکھیں نظر تبدیل ہونے لگتی ہے، ہر چیز ان کی جو ہے وہ اس حساب سے جو خراب ہو جاتی ہے. تو ایکچولی شوہر کو گندا کرنے کی پوری ذمہ داری، میں واپس چاہتا ہوں یہ میں بڑی صاف بات کر رہا ہوں، لیکن شوہر کو گندا کرنے کی ذمہ داری جو ہے نا ان کے میکے میں وہ پوری کی پوری ان خاتون خزانہ نے بحیثیت بخوبی ادا کی ہے. اس طرح سے جو ہے نا ایکچولی ہماری اپنی غلطیوں سے ہمارے اسپاؤسز کے امیج جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں اپنی فیملیز میں. ہو سکتا ہے ہم نے بھی اس طرح کی غلطی کی ہو، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ جب عقل عطا فرمائے تو اپنی بات سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے اور رجوع بھی کر لینا چاہیے. نہیں اچھا بھائی، جی یہ آپ نے جی جی بہت اچھی باتیں مطلب ماشاء اللہ یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہو، ایک چھوٹا ہاں سا بالکل بات. بالکل بالکل. جی، یہ مجھے کسی نے بتایا تھا، کسی سے میں نے سنا، انہیں بھی کسی نے بتایا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بچی کی شادی ہوئی، تو وہ بچی شادی کے بعد جو کہ آپ مطلب بالکل آپ نے کلیئرلی بات بتائی کہ وہ گھر پہنچ کے اپنے والدین سے بتا رہی تھی کہ ان کے گھر تو ایسے ہوتا ہے، ان کے ہاں ایسے ہوتا ہے. تو اس کے فادر نے اس کو بولا کہ بیٹا وہ ان کے گھر نہیں ہے، اب وہی آپ کا گھر ہے، تو آپ ان کے گھر ایسے ہوتا نہیں کہا تھا. تو لڑکی نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے کہ ہر ویکینڈ کے بعد بچی جو ہے ایک دن اپنے میکے چلے جائے، ایک روٹین ہے خاص طور سے پاکستان میں تو پکا روٹین ہے کہ یہ جو ہے ایک دن مقرر ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ. تو بہرحال یہ کہ وہ واپس دوبارہ جب گئیں تو انہوں نے ان کے گھر کے بعد جو ہے یہ کہا کہ ہاں بابا میرے گھر میں ایسے ہوتا ہے. بچی جو ہے فادر سے زیادہ، جیسے عام طور سے ہوتا ہے کہ بیٹیاں باپ سے زیادہ کلوز ہوتی ہیں اور بیٹے ماؤں سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں، اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے. تو انہوں نے اس بچی نے کہا کہ اب اس کو یہ پتا تھا کہ ان کے گھر تو منع کیا ہے بابا نے، تو کہا کہ
मेरे घर है, मेरे घर ना बाबा ये हुआ, मेरे घर ये हुआ वो। तो उसके फादर ने कहा कि देखो मेरे घर, तो अब इसका मतलब ये कि आपका घर है, तो कह रही हाँ हाँ मेरे घर में ऐसा हुआ। तो नेक्स्ट उसके फादर ने कहा कि अगर वो आपका घर है तो याद रखना अपने घर की बातें बाहर नहीं बताते दूसरों को। तो एक छोटी एक्सीलेंट सी एडवाइस। बात थी, लेकिन जी बड़ा अच्छा अंदाज था, इसलिए मैंने शेयर किया। जज़ाकल्लाह खैर, एक्सीलेंट एडवाइस। इससे इससे बड़ा बड़ा ख़राब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा, लिसनिंग में हम एक और बात, 22 में आपकी लिसनिंग पे आपने बात की थी ना, तो उसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस एज वेल। तो और इससे पता चल जाता है कि आप कितने बेहतर लिसनर हैं। तो अगर आप दूसरे की बात को कट करते हैं या दूसरे को बोलने से पहले आप अपना जुमला दाग देते हैं, ये भले वो बच्चों के साथ हो या एडल्ट्स के साथ हो, इसका मतलब है कि आपको ये बात समझनी चाहिए कि यू आर नॉट अ गुड लिसनर, यू नीड टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। दूसरे की बात को पूरा होने दें और फिर आपने जो बात करनी है वो करें। तो कटिंग ऑफ द अदर पर्सन इन द मिडल इज ऑल्सो वन ऑफ द हैबिट्स दैट सैबोटेजेस द रिलेशनशिप। तो हमारी तो आज की मजलिस का मौजू ये है ना कि सारी की सारी वो हैबिट्स जिनको आपको अवॉइड करना है, और उनसे आपकी रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होती है। So यहाँ basically एक चैट आप में है, चैट आई है एक, देखें। अच्छा, हाँ, चैट में कुछ है, देखता हूँ। जी बाजी, आप कुछ कह रही हैं? इससे बेसिकली openness between spouses या between two members of the family वो खत्म हो जाती है। जब आप दूसरे सामने वाले आपको जज कर रहे हैं तो आप ओपन ही नहीं हो पाते, या ओपन नहीं हो पाते तो आपका ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, तो इट गोज हैंड इन हैंड। तो लिसनिंग इज वन ऑफ द बेसिक स्किल्स। जब आप उसके बगैर जजमेंट के आप किसी की बात सुन रहे हो, तो फिर आप जो है वो, और आप उसके राज को भी रख सकें, तो फिर सामने वाला ओपन होता है आपसे, एंड पे ट्रस्ट बिल्डिंग बिल्कुल ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाला ओपन होता है, वरना नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। एक रविया कमेंट है यहाँ पे कि आई वांट टू ऐड दैट मेनी यंग अनमैरिड पीपल शेयर एवरीथिंग अबाउट देयर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स अमंग्स देयर फ्रेंड्स एट स्कूल एट वर्क। ठीक है, हाँ सही बात है। बी माइंडफुल ऑफ दिस टू कीप योर फैमिली अफेयर्स प्राइवेट। बिल्कुल, फैमिली अफेयर्स को प्राइवेट रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो चले हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो होती है इसमें, मैं आपको थोड़ी सी एक हिंट देता हूँ और फिर मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ, और उसके बारे में फिर आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है। तो हमारे जो जो ऑडियंस है वो भी चाहें तो बात कर सकते हैं, यानी वी इनवाइट एवरीवन कि आप हमारी मजलिस का पार्ट बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जो यहाँ पे आपको जो लोग स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं सिर्फ वही लोग ही बात करें, आप भी बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो आप अपना माइक खोलने की इजाज़त है आपको। अच्छा, तो और वो जो जो एक और हैबिट है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो है पनिशिंग द इररेलेवेंट पर्सन, जिसको हम कहते हैं पनिशिंग द मैसेंजर्स। मिसाल के तौर पे जैसे अगर जैसे आप अपने घर में हैं, मिसाल के तौर पे आप और जो है वो कोई चीज़ टूटने की आवाज़ आई, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। कोई चीज़ टूटने की आवाज़ है और फिर बच्चों में से एक बच्चा अचानक जो है वो आपके पास भागता हुआ आया और वो कहता है मामा बाबा फलाना बर्तन या फलाना लेट्स से कोई शो पीस जो है वो क्रिस्टल का शो पीस है ना, वो टूट गया। अच्छा, अब क्या होता है कि अब आपने जो है आपके पास एक खबर पहुंची, कोई इन्वेस्टिगेशन उसकी कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, खाली गिरा, कितना टूटा, कुछ भी नहीं पता ना हमें। अब जो इमीडिएट जो ये जिसका जजमेंट से ताल्लुक है ना, जो इमीडिएट रिएक्शन होता है, अब क्या होता है कि जो जो बच्चा जो खबर लेके आया था उसी को झाड़ पड़ जाती है, सारी झाड़ जो है उसी को पड़ जाती है। फिर आप जो है वो अपनी जगह से उठते हैं, फिर आप जाते हैं, जो भी जाए वकू का आप उसका ना क्या बोलते हैं उसको, जो सीन का आप जायज़ा लेते हैं, फिर आपकी समझ में आता है। फिर जो है वो दूसरे लेवल की झाड़ पड़ती है, तब तक आपका गुबार जो है काफ़ी धुल चुका होता है। फिर जो है वो आप जो है वो ठंडे हो जाते हैं वगैरह, जो भी है स्टेप बाय स्टेप बतदरीज प्रोसेस है ठंडा होने का जो भी है। तो क्या हो जो जो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि आपकी, अच्छा जो कसूरवार वो नहीं है जिसने आपको खबर ला के दी है या जिसने जो है अलार्म रेस किया है। कसूरवार तो वो होगा जो जो जिसने तोड़ा होगा, भले वो जानबूझ के या जस्ट गलती से तोड़ा हो। लेकिन जो जिसको झाड़ सबसे ज़्यादा पड़ती है वो होता है जो सामने होता है। तो एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहलाता है, और ये कॉर्पोरेट्स में इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज, जिसकी वजह से कंपनीज जो है ना उनकी तरक्की रुक जाती है, क्योंकि उनके पास साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं होती है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने मैनेजर से को कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी ऐसी चीज़, कोई एरर या कोई अपनी मिस्टेक या कोई वार्निंग जो है ना वो रेज नहीं करते हैं,
کیوں ریز نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مینیجر سے ڈر ہوتا ہے ان کو کہ وہ ان کو جھاڑ دیں گے، یا ان کو ڈانٹ پڑے گی، یا ان کی پروموشن رک جائے گی، یا کوئی بھی ہوگا، اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دے جسٹ زپ دیئر ماؤتھ. تو یو ایس میں اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہوئی، اور اسپیشلی ڈاکٹرس کے میڈیکل پروفیشن میں، کہ بہت ساری ان کے پاس اموات صرف اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ ڈاکٹر سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ چیلنج نہیں کرتا ڈاکٹر کو، صرف اس وجہ سے کہ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ ایروگینٹ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جو اسٹاف ہے، بھلے وہ نرسنگ اسٹاف ہو، وہ ان کو وہ جھاڑ دیتے ہیں، یا ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، جو بھی کچھ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بے عزتی کا خیال کرتے ہوئے اپنی بات کو ریز نہیں کرتے. جب اپنا پوائنٹ وہ ریز نہیں کرتے ہیں اور ڈاکٹر غلطی کرتا ہے تو الٹیمیٹلی جان کس کی آتی ہے؟ پیشنٹ کی جاتی ہے. تو اسی طرح سے کمپنیز میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب امپلائیز جو ہیں وہ اس چیز کو ریز نہیں کرتے ہیں تو غلطی کی وجہ سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی کمپنی کا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا سائیکولوجیکل سیفٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے، جو کہ جس کے اوپر اب کیا تقریباً 20 سال ہو گئے کہ اس کے اوپر بات کرتے اب جا کے اتنی اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے کہ کارپوریٹ لیول پہ اس کی بات کرنے لگے لوگ کہ سائیکولوجیکل سیفٹی جو ہے وہ ٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ اس کے لیے آپس میں جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک کلیدی اہمیت کی حامل ہوتی ہے سائیکولوجیکل سیفٹی. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا ہم فیملی کانٹیکس میں. تو جس طرح سائیکولوجیکل سیفٹی جو ہے وہ کارپوریٹ انوائرمنٹ میں اہم ہوتی ہے، اسی طرح سے سائیکولوجیکل سیفٹی یا ایموشنل سیفٹی آپ کہہ لیں یہ فیملی انوائرمنٹ میں بھی اہم ہوتی ہے. یعنی اگر میں بحیثیت ایک شوہر کے اپنے بیوی بچوں کو اگر ایسا انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کرتا ہوں کہ جس میں وہ دے آر سیف ٹو ریز دیئر اوپینین اور ٹو ریز دیئر وائس، مطلب ہے کہ میرے اندر خرابی ہے. یعنی میں نے آئی ڈڈ ناٹ کریٹ اے سیف انوائرمنٹ ایٹ ہوم کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنی بات جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں اوپنلی. تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کے ہم اس بات پہ عمل کر سکیں. سائیکولوجیکل سیفٹی یہ بھی ساری اوور دا پیریڈ آف ٹائم لرننگ ہوئی ہے ہماری اپنی غلطیوں سے، میری اپنی غلطیوں سے، اپنے کلائنٹس کی غلطیوں سے. جب ہم جتنے کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی کیسز سے ہماری اپنی بھی بہت لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا عنایت بھائی تو آپ باجی کی آپ بات، کچھ ایموشن، ہاں بولیں. جی بتائیں، آپ تو کمپلیٹ کر لیں. نہیں میری بات ہو گئی، آپ بات کر اچھا سکتے ہیں. باجی بات کرنا چاہیں بالکل. اچھا، مجھے ایک پوائنٹ جو آپ کی بات سے سمجھ میں آیا تھا، بیچ میں یاد آیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں اس چیز پہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں جو اسپاؤسز ہیں وہ ڈفرینٹ جینڈر کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو مختلف بنایا ہے. ان کے برین جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہیں، کچھ فزیکل چینجز بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ کہ وہ دونوں سوچتے بالکل الگ طرح سے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آرگومنٹس میں ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جو دوسرا شخص ہے اس کی نیڈس، اس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ ہماری نیڈز اور ایکسپیکٹیشن سے ڈفرینٹ ہے. تو آپ جیسے کہ ایک آدمی ہے، اگر اس کو کوئی اصل میں جب بھی کوئی آدمی کوئی پرابلم بتا رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا سولوشن مل جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو فکس کر لے، اور جب وہ پرابلم فکس ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ بات ختم ہو جاتی ہے اور ہی فیلز ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. جبکہ خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر ان کو سولوشن نہیں چاہیے ہوتا، دے اونلی وانٹ ٹو بی ہرڈ. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آپ سے شکایت کرتی ہے کہ آج جو ہے نا برتن بہت زیادہ تھے اور آپ انہیں طریقہ بتائیں کہ برتن کیسے کم کیے جا سکتے ہیں دھونے والے اور کس طرح بچائے جا سکتے ہیں، تو اٹ ول ناٹ ورک. آل دے وانٹ از ٹو بی ہرڈ اینڈ گیٹ سم ایموشنل سپورٹ فرام دیئر اسپاؤس. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جینڈر اسپیسیفک انٹیلیجنس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے جب بھی آپ اپنے اسپاؤس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تاکہ آپ ان کی پوزیشن کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں اور پھر آپ ان کو رسپونڈ کریں. ویری ویری انٹرسٹنگ فیکٹر، تھینک یو فار برنگنگ دس اپ. تو ہمارا جو کوچنگ کا جو انداز ہوتا ہے نا لوگوں کے ساتھ اکثر، اسپیشلی جب ہم لوگ فیملیز کو کوچ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ خالی کبھی کبھی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوچنگ کام نہیں کر رہی ہوتی، تو ہمیں نا اکثر اوقات ایجوکیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، ایجوکیٹنگ بھی ہوتی ہے. ایجوکیٹنگ مطلب پڑھانا پڑتا ہے باقاعدہ. اب جیسے جینڈر بیسڈ انٹیلیجنس ہے تو اس کو پڑھانا پڑتا ہے کہ یار خواتین کو اللہ نے مختلف بنایا ہے، مردوں کو اللہ نے مختلف بنایا ہے، وہ اس طرح سے سوچتے ہیں، یہ اس طرح سے سوچتی ہیں. تو آپ کو جب اگلے شخص کی بہتر انڈرسٹینڈنگ آتی ہے تو پھر آپ کا تعامل اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یعنی the way you interact and behave with the other person, it becomes entirely different. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو ہمیں جو ہماری جو کوچنگ کا جو اسٹائل ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، پڑھانا پڑتا ہے، کبھی مینٹورنگ کرنی پڑتی ہے. مینٹورنگ کا مطلب ہے کہ اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کرتے ہیں، ہم اپنی لائف سے بھی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں.
اپنے کلائنٹس کی لائف سے کبھی اسٹوری شیئر کرتے ہیں انانیمسلی. اب ہم جیسے ہم اس پروگرام میں انانیمسلی اسٹوری شیئر کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے کلائنٹ کدھر ہیں, یو ایس میں ہیں کہ آسٹریلیا میں ہیں کہ پاکستان میں ہیں, انڈیا میں ہیں. ہم ساری کی ساری کوچنگ جو آن لائن چل رہی ہوتی ہے, لیکن آپ کو ساری کی ساری اسٹوریز جتنی آپ کو یہاں نظر آتی ہیں وہ ریئل ہماری کوچنگ سے ریلیٹڈ ہی اسٹوریز ہوتی ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو کوچنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کوچنگ بھی ہوتی ہے. اس میں جب ہم پوچھتے ہیں ہاں آپ کا اپنا پلان کیا ہے, ڈیولپمنٹ پلان کیا ہے, آپ اپنی ریلیشن شپ کیسے بہتر کریں گے, تو آپ کے پاس کون سے سرٹن ایکشنز ہیں. تو ایجوکیٹنگ اور مینٹورنگ اور کوچنگ, ان تین چیزوں, یہ تین چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں جب ہم کسی بھی فیملی کے ساتھ یا کسی بھی کپل کے ساتھ جو ہے وہ, یا ایون والدین یا بچوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو چلے ہم السلام آگے چلتے علیکم ہیں. سر. وعلیکم السلام السلام. علیکم جی جی سر. بولیے. سر مجھے ایک بات ایڈ کرنی تھی. فیصل جی صاحب جی. نے جو بات کی اس ہوں میں انہوں نے جو بات کی بالکل ٹھیک کہی کہ جو ہسبینڈز ہیں ان کو لسٹ مطلب سولوشن چاہیے ہوتا ہے, اور جو وائفز ہیں ان کو صرف چاہیے ہوتا ہے کہ ان کی بات سنی جائے. بٹ آئی بلیو کہ اٹس ناٹ آلویز دا کیس. آئی تھنک ہسبینڈس بھی کبھی کبھار ورک کی فرسٹریشن گھر لے کر آتے ہیں اور دے جسٹ وانٹ ٹو بی ہرڈ. اینڈ وائفس بھی کبھی کبھار جب شاپنگ جاتی ہیں دے وانٹ ہسبینڈز اوپینین کہ جب بھی کوئی ڈیسیجن بنانا ہوتا ہے کہ ہم یہ لیں یا وہ لیں, تو اٹ کائنڈ آف آئی تھنک دونوں سچویشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ایموشنل جو آپ کی انٹیلیجنس ہے اس میں جو آپ کی, ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ طریقے سے بنایا, لیکن سچویشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سچویشن میں, جیسے ہسبینڈ جب ورک ریلیٹڈ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ سولوشن تو وائف کے پاس نہیں ہوتا یا صرف ایڈوائس ہوتی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو, لیکن وہ پھر بھی شاید نہیں چاہتے کہ وائف جو ہے ایڈوائس کرے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ بس سن لیں, شاید تھوڑی ان کی تھوڑی فرسٹریشن کم ہو جائے ورک ریلیٹڈ یا بالکل کسی بات کو ریلیٹڈ, یا ایون فیملی ریلیٹڈ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بس چاہتے ہیں کہ ٹو گیٹ اٹ آؤٹ فرام دیئر مائنڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ. بالکل. So I تھینک just یو ویری مچ wanted فار to دس add سجیشن. that. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کو یہ ایموشنل انٹیلیجنس یہی کہلاتی ہے کہ آپ سینس کریں کہ کس وقت واقعی سولوشن چاہیے. اب مثال کے طور پہ اب جیسے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں, مثال کے طور پہ ٹھیک ہے, اب اگر خاتون خانہ یہ ریز کری کہ بھائی گھر میں گروسری ختم ہو گئی ہے, تو دا ہسبینڈ نیڈ ٹو ٹیک سم ایکشن. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا, جا کے گروسری لانا پڑے گا, یا اپنی بیوی کو پیسے تھمائیں گے جو بھی ہیں کہ بھائی آپ گروسری لا دیں, جو بھی کچھ ہے کچھ نہ کچھ ایکشن چاہیے ہوگا. خالی سننے سے یا اکنالج کرنے سے اس پر کام نہیں ہوگا. یہ ایک سچویشن ہے. لیکن اب جیسے ایک اور سچویشن ہے, اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سچویشن, دوسری سچویشن جو ہے وہ کیسی ہے, جس میں ایکشن نہیں چاہیے تھا, اس کے اندر لسننگ چاہیے تھی. جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے اسٹوری شیئر کی تھی نا کہ جو خاتون شوہر کے آنے پہ شکایتوں کا دفتر کھول لیتی تھی اپنے بچوں کا, تو ان کے پاس کیا تھا کہ وہ جب شکایتوں کا دفتر کھلتا تھا تو ایکچولی شی نیڈیڈ این ایکنالجمنٹ فرام دا ہسبینڈ کہ واقعی 4 بچے تھے, وہ بالکل یعنی پاگل کرنے کے لیے کافی تھے وہ ایک اماں کو وہاں پہ اس ہاؤس ہولڈ میں, کیونکہ یعنی دے یوز ٹو ڈرائیو نٹ. میں نے تو فیملی کوچنگ کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس طرح کے بچے ہیں وہ. تو شی نیڈیڈ این ایموشنل سپورٹ ایٹ دیٹ اسٹیج. تو ایکنالجمنٹ کہ ہاں کہ شوہر صاحب جو ہے وہ آ کے سن لیں اپنی بیوی کی بات کہ ہاں واقعی دلاسا دیں کہ ہاں یار واقعی تو 4 بچوں کا سنبھالنا تو ہے آسان کام نہیں ہے, یو ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ابھی تھوڑے پہلے جو 22 میں نے بات کی نا کہ اپریسیشن نہیں ہوتی ہے, تو اگر صرف اتنا سے ایکنالجمنٹ مل جائے کہ ہاں یار واقعی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور لیٹس سے یو اسپینڈ سو مچ آف ٹائم ان دی ایجوکیشن آف یور چلڈرن, بچوں کو ہوم ورک کراتی ہیں وغیرہ وغیرہ, کہ والدین عام طور پہ والد صاحبان تو ہوم ورک نہیں کراتے, وہ امائیں کرا رہی ہوتی ہیں بچوں کی ایجوکیشن میں نا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو سمپل ایکنالجمنٹ اینڈ اے لٹل بٹ آف اپریسیشن میکس اے بگ ڈیل آف ڈفرینس ان ٹرمز آف ہینڈلنگ دی ایموشنس. تو امید ہے کہ بات جو ہے وہ واضح ہو گئی ہوگی ایک کہ اور ایکشنس چیز کہاں پہ ہوتی ہے, چاہیے. ہاں یہ ایک چیز اور ہے کہ ایکسیپٹنگ یور مسٹیکس, وہ جلدی ریپیئر کر لیتے ہیں. اف یو ایکسیپٹ یور مسٹیک کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوگی, تو وٹ ایور ہارم اٹ ہیز کریٹڈ اٹ ول ریپیئر کوئکلی, تو جلدی ریپیئر ہو جاتا ہے. لیکن ہم ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ایون اٹ کوڈ بی اینی اسپاؤس, اٹ کوڈ بی اینی ریلیشن شپ, تو وہاں پر جو ہے نا ڈیمیج زیادہ ہو جاتا ہے. تو اف وی کین ڈو دیٹ ول ایکچولی افیکٹ ویری ویل. بالکل.
اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ہاں کچھ آپ کہہ رہے تھے فیصلے؟ میں اسی پوائنٹ پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں ہاں جو میں نے جو بات کی تھی نا اس میں انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ آپ جنڈر اسپیسیفک ہوتا ہے کہ میں چیزوں کو کسی اور طرح دیکھوں گا، میری وائف جو ہے وہ چیزوں کو کسی اور طرح دیکھیں گی. تو دیر از نو ڈیفالٹ رسپانس. آپ کانٹیکسٹ دیکھتے ہوئے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کب سولوشن دینا ہے اور کب آپ کو سننا ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر میں اگلی ایک ہیبٹ کی طرف جاؤں گا جو ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کب آپ نے چپ رہنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہاں تو یہ بہت ساری جو پرابلمز ہوتی ہیں، بہت سارے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آپ اس پہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے شاید اس بارے میں بات کی ابھی تک، یعنی کہ ریئیکٹ اور رسپونڈ کرنے کے بارے میں، کہ نہیں نہیں ایک نہیں تو کی، آپ تھوڑا کا سا بتا دیں، آپ فرق بتا دیں. ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک انسٹنٹ ایک رسپانس ہوتا ہے جس کے اندر آپ انفارمیشن جو آپ کو آتی ہے، جیسے آپ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی کانفلکٹ کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، تو انفارمیشن جو ہے وہ ورڈز کی فارم میں فلو کر رہی ہے، آپ کے کان اسے سن رہے ہیں، پھر وہ برین تک جاتی ہے. تو برین کے اندر دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک ایموشنل برین ہوتا ہے اور ایک ہے آپ کا جس کو ہائی لیول آف تھنکنگ انٹلیکچوئل برین آپ سے کہنا. تو ایموشنل برین جو ہے نا وہ کئی ٹائمز فاسٹر ہے آپ کے انٹلیکچوئل برین سے. تو جب انفارمیشن سب سے پہلے ایموشنل برین کے پاس جاتی ہے نا تو وہ اپنے پاس ایک سمجھے کہ ایک الارمنگ سی سچویشن بناتا ہے اور ایک ڈیفنس میکنزم کو ٹرن آن کر دیتا ہے اور ایک ریئیکشن جو ہے نا فوری طور پہ تیار کر لیتا ہے کہ یار مجھے بس اس بات کا جواب دینا ہے اور بال جو ہے نا میں نے دوسرے کی کورٹ میں پھینک دینی ہے. ٹھیک ہے، کہ اس نے مجھے اس طرح، جیسے کسی نے مجھے گالی دی تو اس کا جو ایک کوئکسٹ رسپانس ہوتا ہے کہ آپ جواباً اسے گالی دیتے ہیں کہ یا تم نے مجھے یہ کہا، نہیں تم ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس میں تھوڑا سا خاموش رہیں اور کچھ سیکنڈ جو ہے نا وہ آپ ویٹ کریں تو اتنی دیر میں آپ کا جو انٹلیکچوئل برین ہے نا تو وہاں پر وہ دو کام کرتا ہے. ایک تو وہ آپ کے ایموشنل برین کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یار یہ ریئیکشن اگر تم نے دیا ہے تو یہ بات جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گی، تو جسٹ سلو ڈاؤن ہو جاؤ. اور دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی بہتر رسپانس تیار کرتا ہے جو کہ زیادہ لاجیکل، زیادہ انالیٹیکل، زیادہ ریشنل ہوتا ہے، جس سے دوسرے کو اپنی بات سمجھانا اور اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ خاموشی اختیار کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے وہاں پہ خاموشی اختیار کریں اور اپنے ریئیکشنز کو ڈیلے کریں ایز مچ ایز پاسبل تاکہ ہم بہتر طور پہ رسپانس کر سکیں. تھینک یو سو مچ. اچھا تو چلیں ہم جو ہے چلتے ہیں اگلی ہیبٹ کی طرف. اور یہ جو ہیبٹ ہے یہ ہے وعدہ نہ پورا کرنے کی. تو بہت بڑی یعنی اس کے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کی لائفس میں. اپنے وعدہ نہ پورا کرنا، وعدہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی کہ جیسے بانڈ پیپر پہ لکھ کے آپ نے کہا کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں آپ کو فلانے وقت وہ آپ کو فلاں جگہ لے کے جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کہی ہے کہ آپ ہاں کہ جیسے یو گوئنگ ٹو ڈو، بھلے آپ خاتون ہو یا آپ مرد ہو جو بھی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی کمیٹیڈ، دیٹ نیڈس ٹو بی فلفلڈ، یعنی اس کو پورا کرنا ہوگا. تو ایفا عہد جس کو کہتے ہیں نا، تو وعدے پورا کرنے میں وعدے جو ہے کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں. یعنی آپ نے اپنے والے بچے کو بولا ہو کہ میں کل یہ لا کر دوں گا، یا آپ نے اپنی اسپاؤس کو بولا ہو کہ میں یہ کر دوں گا، یہ یا آپ نے کسی سے پیسے لیے ہوں وہ واپس کرنے ہوں، جو بھی ہو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم، اگر ٹائم فریم بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس کو تو پھر اس ٹائم فریم میں ہی پورا کرنا ہی اس کا وعدے کا پورا کرنا ہوگا. اچھا وعدہ پورا نہیں ہوتا تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کو اہمیت نہیں دیتے. اچھا یار، یعنی مثال کے طور پہ میری وائف سے کمٹمنٹ ہے، میرا وائف سے کمٹمنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اگر آفس کی میٹنگ میں اگر دیر بھی لگ رہی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر. بیوی تو بھی نا وہ بیچاری کدھر بھاگ کے جائے گی، وہ تو رہنا تو اس کو میرے ہی گھر میں نا، تو اٹ ڈزنٹ میٹر. تو میں اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا. اچھا اب کیا ہوتا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے ہوتا ہے کہ ایکچولی یو آر گیونگ اے subliminal message to your wife کہ اور لیٹس سے if I am doing that, so I am giving a subliminal message to my wife کہ یار you are not important to me, my work is more important to you, more important than you. تو یہ جو ہے ایک اب یہاں سے ایک وہ سیبوٹیجنگ کا جو ایک ایکشن ہے نا وہ شروع ہو گیا. جس کا مطلب ہے کہ اب وہ ایک دفعہ ایسا ہوا، دو دفعہ ایسا ہوا، اور پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ that lava will start building up somewhere and it may explode one fine morning in form of something different.
اور پھر آپ کے جو ہے وہ وہم و گمان میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ تو اتنی چھوٹی سی بات تھی، اس پہ یہ اچانک اس کا رائی کا پہاڑ کیوں بن گیا. وہ ایکچولی کا رائی کا پہاڑ جو ہے نا وہ میں نے خود بنایا ہے، یعنی اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ایکیومولیٹ ہوتی رہی اور اب رائی جو ہے اس کی پہاڑ بن گئی اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ پھٹ گیا. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو وعدے کی پابندی کرنا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات پہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی پابندی کیا کریں. اور ایکچولی اس کی پابندی ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ہاں میں یہ کوشش کروں گا. اب کوشش بھی آپ کے اوپر رہے نا کہ آپ کوشش کیسے کریں. مثال کے طور پہ کیا آپ کہیں پہ لکھتے ہیں اپنے وعدے، کیا آپ ان کی پابندی کرتے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس نوٹ پیڈ ہو جس پہ آپ لکھ لیتے ہوں کہ مجھے اپنے بچے کو اتنے پیسے دینے ہیں، یا اس کو فلاں جگہ لے کے جانا ہے، یا اپنی بیوی سے میں نے یہ وعدہ کیا ہے، اپنے شوہر سے میں نے یہ پرومس کیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. یا آپ کے پاس کوئی الارمز آپ اپنے موبائل میں لگاتے ہیں، آپ گوگل کیلنڈر استعمال کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو میک شیور دیٹ یو کیپ یور پرومس؟ یہ نہیں دیکھیں، ہر پرومس جو ہے نا آپ اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتے. یہ امپاسبل ہے کہ آپ کو ڈیٹس یاد ہو جائیں، بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتا. تو آپ ان ٹولز کی مدد سے نا اپنے وعدوں کی پابندی کو آسان بنا سکتے ہیں، کیونکہ وعدوں کی پابندی نہ کرنا جو ہے اگین اٹس ون آف دا شیور فائر میتھڈز آف سیبوٹیجنگ دی ریلیشن شپس. تو یہ ایک اور بات تھی جو کہ سامنے آئی تھی. اچھا، لسٹ تو بڑی لانگ ہے، پتہ نہیں ہم کتنی چیزیں اس کے اندر کور کر پائیں گے آج، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایز مچ ایز وی کوڈ کور. تو اگر آپ کے پاس اور کوئی چیز ہے کسی کے پاس بتانے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، تو کوئی واقعہ وعدوں کی پابندی سے متعلق یا اور، تو آپ بالکل شیئر کر سکتے ہیں ہمارے آڈینس میں سے بھی اور ہمارے مجلس کے نہیں بھائی، پارٹیسپینٹ. ابھی تک جو آپ کی بات سن رہے ہیں ہم لوگ، اور تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، مطلب میں یہ اس کنکلوژن پہ پہنچی ہوں کہ بہت ساری عادتیں، بہت ساری باتوں کا تعلق کمیونیکیشن، اور پھر کمیونیکیشن کا تعلق اسپیچ سے ہے ہمارے. تو اسپیچ بالکل ہے. مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ واچ یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس میکس یور ورڈس اینڈ یور ورڈس میکس یور ایکشن. تو میرا خیال ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی 2 خواتین سے بات ہوئی تھی ریسنٹلی، تو ان دونوں کے بارے میں مطلب کچھ بات ہوئی تھی ان کی آپس میں. تو جو آج کل واٹس ایپ کے گروپس جو بن گئے ہیں، اور جس سے کافی جگہ پہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے. لوگ کچھ لکھا اور اس کے بعد آگے سے انہوں نے جو ہے نا اس کے جواب میں دوسرے چیٹ میں دوسرا، یعنی ریئیکشن کے طور پہ چیٹ دوسرا، اسی میں جواب ہو گیا اور اسے کئی لوگوں نے بھی پڑھا. تو اس طریقے سے کچھ سچویشن تھی. تو وہاں پہ میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیں، اگر ایک تو ریئیکشن جو آپ نے کہا کہ فوراً تھوڑا سا پاز لے لیں، سوچیں کہ بھئی کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کسی جب ڈیپتھ میں جب بات گئی تو پتہ چلا کہ جب دونوں سے الگ الگ بات ہوئی تو پتہ چلا کہ دونوں کے ذہن میں یہ بات ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھا امپریشن نہیں. بیسیکلی تو ہیں تو گروپ کے فرینڈس گروپ میں ہیں، لیکن ان لوگ کو کافی ٹائم سے ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ ان سے یعنی کوئی نیگیٹو بات کرتی ہیں یا بات کٹ کر دیتی ہیں یا اس طریقے سے. تو اس لیے بڑا ضروری تھا، یہ مجھے محسوس ہوا کہ جو ہماری سوچ ہے، اگر ہماری سوچ ایک دوسرے کے لیے مثبت ہو اور صحیح سوچ ہو، تو تبھی پھر آگے سے ہماری بات بھی صحیح ہوگی. اور جو کہ آپ نے کہا کہ ججمنٹ کے اس میں بھی، اور دوسرے کو سننے میں بھی، اور غلط اندازہ لگانے کے لیے بھی. تو یہ پھر جب روٹ کاز پتہ چلی کہ وہ وہاں پہ بات تو چھوٹی سی چیٹ کے اس سے سٹارٹ ہوئی تھی اور وہ سب ہوا تھا جو میس ہوا، لیکن بات یہ معلوم ہوئی جب الگ الگ بات ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں ہی کے دل ایک دوسرے سے پہلے سے ہی کچھ جمع ہوتی ہیں جیسے باتیں، تو وہ کچھ ٹھیک نہیں تھے. پھر جب وہاں پہ الحمدللہ بات کلیئر ہوئی تو ماشاءاللہ سے ریلیشن صحیح ہوئے. تو اسی طریقے سے سارے ریلیشنز میں میرے خیال سے اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارا ذہن جس طرح سوچ رہا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ باجی اسمیہ نے ایک دفعہ اپنی ورکشاپ میں بہت ہی اچھا پوائنٹ شیئر کیا تھا کہ جب ہم وہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو اگر بات سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہاں ہمارا ذہن جو ہے اسی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور جب ہم پازیٹیو اپنے ذہن کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ذہن اسی طرف، ویوز جو ہوتی ہیں ہماری اسی طرف ہمارا، تو وہی ویوز کی وجہ سے میرے خیال سے ہمارے الفاظ اور پھر ہمارے ایکشن جو بنتے ہیں. بالکل. تو میرا میسج یہ ہے کہ اس ایسی جو بھی ہماری صورتحال، یعنی اس وقت جو ہم ریلیشن شپ کے، اس میں بہت ہی بیسٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ویکلی بیسس پہ ہم لوگ می ٹائم اپنے، یعنی ویکلی بیسس پہ اپنے روزمرہ کے معمولات کو جو ہے وہ ضرور کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ وقت گزاریں، کہ جس میں ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہاں
क्या मामला है, हमने उस वक्त खुद ब खुद हमारा सामने एक पिक्चर की तरह चल रही होती है बात कि इस वक्त मैंने ऐसे किया था और ऐसा हुआ। तो जो वीकली होता है तो उसमें ज्यादा बात पुरानी भी नहीं होती, हफ्तावार बात रोजाना हो जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है कुछ वक्त, लेकिन अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम वीकेंड पे जरूर कुछ देर के लिए कोई ना कोई टाइम जरूर हमको मिल जाता है कि जिसमें हम सोच सकते हैं कि हाँ इस हफ्ते घर में जो भी बातें हुई या जो भी हुआ इसमें ये चीज बेहतर हो सकती थी और यहाँ पे मैंने ऐसे किया, मुझे इस तरह कर लेना चाहिए था। या तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह काफी मामलात और ताल्लुकात बेहतर होते हैं। ये वो ये प्रैक्टिस कहलाता है है सेल्फ जो, रिफ्लेक्शन। जी बिल्कुल सेल्फ रिफ्लेक्शन। जी ठीक है, तो आपने बात की कम्युनिकेशन की, तो इसमें एक दो तीन चीज़ें जो मैं थोड़ी सी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो क्लियर कम्युनिकेशन जो है ना वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है, हम सब जानते हैं। तो लेकिन थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको क्लियर कम्युनिकेशन की यहाँ पे देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे क्लियर कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट ये है कि जैसे अगर आपसे कोई बात पूछी जाए ना तो आप उसका वाज़ेह तौर पे जवाब दे दें। मिसाल के तौर पे यानी अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप कह दें कि हाँ इस सवाल का जवाब अभी मेरे पास नहीं है, मिसाल के तौर पे, या मैं फ़लाने वक्त तक बताऊंगा, फलाने वक्त तक बताऊंगी। ठीक है, तो द पर्सन यू हैव गिवन अ क्लियर आंसर कि मेरे पास जवाब नहीं है और मैं उस वक्त तक जवाब जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा। अब अगर आप कहें कि हाँ जी मैं सोचूंगा, मिसाल के तौर पे, या सोचूंगी, तो अब अगला शख्स जो है वो अब एक वेट स्टेट में चला जाता है। अब वो पता नहीं कि आपको कितना वक्त लगेगा सोचने में, अब भले बच्चा हो, आपका शौहर हो, आपकी बीवी, अब पता नहीं आप वो क्या चल रहा है। अब तो एक्चुअली यू हैव मेड एवरीवन कंफ्यूज बाय नॉट गिविंग अ क्लियर रिस्पॉन्स। तो अगर आपकी पार्ट पे क्लियर कम्युनिकेशन हो, यस नो में, या बता दें कि फलाने वक्त पर इसका जवाब मिलेगा, तो यू हैव गिवन अ क्लियर रिस्पॉन्स। तो कम्युनिकेशन जो इट प्लेज अ बिग डील ऑफ डिफरेंस इन रिलेशनशिप। अच्छा, अब इसमें कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ लोग जो है ना उनमें ये थे कि जी मैं तो जो है ना कोई चीज़ दिल में नहीं रखता हूँ, मैं तो जो है ना मेरा कोई, मैं जो ना मैं दोगला नहीं हूँ, या मैं दोगली, मेरा डुअल फेस नहीं है। मैं जो कहता हूँ जो मेरे दिल में होता हूँ वो कह देती हूँ, या कह देता हूँ जो भी है ना। तो अगर इस तरह के आपको लोग मिलेंगे ना, तो जनरली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जो है ना कम्युनिकेशन का स्टाइल है, अगर किसी का है तो आप उस शख्स से पूछिए कि आप क्या क्या बताना चाह रहे हैं अपने बारे में। ठीक है, आपके जो दिल में है वो आपके दिल में और आपकी ज़बान पे एक ही बात है, लेकिन क्या आपके अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत भी नहीं पैदा की कि आप अगले शख्स के जज्बात का ख्याल रख लें कि भाई आपको, मिसाल के तौर पे आप किसी के पास मेहमान गए हैं, तो आपको ज़रूरी है कि अगर आपको वहाँ पे जो है वो अगर उनकी उनकी बनाई हुई डिश पसंद नहीं आ रही, तो आपके दिल में तो ख्याल आ रहा है ना कि आपको मज़ा तो नहीं आ रहा उस डिश को, उसकी जो भी चिकन बिरयानी, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आप उसको बोल भी पड़े। आप कह दें भाई ठीक है, कुछ ना बोलें, या आप कह दें कि हाँ आपने बिरयानी में बहुत मेहनत की है, आप लग रहा है कि आपकी मेहनत जो है वो सामने वादे आ रही है, अब इसमें आपने कोई दिक्कत नहीं किया कि बिरयानी का टेस्ट जो है ना आपको बहुत ही बुरा लग रहा है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपके दिल में आए वो चीज़ है ना वो आप बोल भी दें। कोई चीज़ है ना मसलहत का भी तकादा होता है ना, तो आप मसलहत के तकादे के तहत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी ज़बान से नहीं बोलते हैं, आप अपने बाद उनको होल्ड कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज द रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्सप्रेसिंग योर ओन फीलिंग्स। रिलेशनशिप जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप अपोलोजाइज़ करते हैं, अपोलोजाइज़ आप इस वजह से नहीं करते हैं कि आप गलती पे हैं, आप अपोलोजाइज इस वजह से कर लेते हैं कि रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन मिस्टेक और लेट्स से योर स्पाउसेस मिस्टेक फॉर दैट मैटर। तो ये बात भी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। जैसे हमने पहले भी एक दफ़ा हाँ जी बोलें। जी आप कंप्लीट करें फिर मैं बताता हूँ आपको। हमने एक दफ़ा अपनी एक पुरानी मजलिस में बानो कोसिया का एक स्टेटमेंट शेयर किया था। तो उन्होंने कहा था कि इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट है कि सच जो है ना हम अक्सर औकात, बल्कि एक्चुअली मेरे पास वो लिखा हुआ भी है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो सच, लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन फॉर अ मोमेंट एंड फिर उसके बाद मैं दोबारा अनशेयर कर लूँगा। ये देखें कि अक्सर औकात सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दरअसल दूसरे को जलील कर रहे होते हैं और तवक्को रखते हैं कि हमारी जलील करने की हरकत को सिर्फ सच ही समझा जाए। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। और आप देखें कि हमारी अक्सर औकात हमारी कम्युनिकेशन में जब हम किसी को खुसूसन गलती समझा रहे होते हैं ना, तो हम यही अंदाज़ इख्तियार करते हैं, अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए, कि अगले को सच तो बताते हैं लेकिन जलील भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरी बात खत्म होगी। फैसल भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कम्युनिकेशन पे बात हो रही थी तो एक पॉइंट मेरे जहन में आया था जो कि हम अपनी कोचिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हम अज्यूम नहीं करते, वी डोंट अज्यूम, क्योंकि एजम्पशंस जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म देती हैं।
تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی انزیوم کرنا ہو تو آپ اس کو دوسرے سے پوچھ کے کنفرم کر لیں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ آپ اس طرح سوچ رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جب آپ اس طرح کی کنفرمیشن کر لیتے ہیں نا، تو اکثر آپ بہت سارے کانفلکٹ سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، جو کہ آپ کی ایزمپشن ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ ہوں جی السلام بالکل، علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام حمیرہ سعید ہے، میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی۔ جی جی بالکل۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جو ہے نا یس اور نو میں جواب دے دینا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو حکمت کا تقاضا ہے نا وہ ہمیشہ پرائیورٹی لسٹ پہ رہنا چاہیے ریلیشن شپ میں۔ اور جہاں تک تعلق ہے سچ اور جھوٹ بولنے کی، تو میں ایک حدیث ہی ایک دم سے میرے سامنے سے گزری ترمذی کی، جیسے نا ایک حدیث تھی کہ اٹ از ناٹ lawful to lie except in 3 cases: something the man tells his wife to please her, to lie during war, to lie in order to bring peace between the people۔ تو ہمارا مذہب تو اتنا پیسفل اور اتنا وہ جیسے معاملہ فہم ہے اور اتنا زیادہ وہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں بھی اجازت دیتا ہے کہ ہاں اگر آپ کو اس طرح کی صورتحال ہو تو آپ تھوڑا بہت وہ کر سکتے ہیں۔ اور بلنٹ ہونا اس میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ دونوں کی طرف سے نا بلنٹ سچویشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں جو سچ ہے وہ ابھی اور ابھی جو ہے نا وہ کھینچ کے مار دیا جائے۔ حکمت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، سوچ سمجھ کے بات کی جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک تو آپ کو اس بات کا خیال کس چیز پہ آیا، ہماری کس بات سے آپ کو یہ اس بات پہ ایڈیشن کا خیال آیا؟ میں نے اصل میں تھوڑا سا دیر سے جوائن کیا، لیکن ابھی تھوڑی سی جو گفتگو سنی تو مجھے لگا میں یہ ایڈ کر دوں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیویبل ایڈیشن۔ بالکل ایسی بات ہے، حکمت کا تقاضا اور مصلحت جو ہے وہ بس پیش نظر رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو آپ دعوت بھی دیں تو بھی حکمت کے ساتھ دے دیں۔ مجھے یاد ہے تقریباً کوئی 20-22 سال پرانی بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک دعوت میں، جیسے نیا جو ہے مسلمانی کا جوش چڑھا تھا نا اس وقت، تو کسی کو جو ہے نا وہ پردے میں کچھ کہہ دیا، پورا یعنی ایک اٹ واز اے ڈیزاسٹر، پوری فیملی میں رفٹ پڑ گئی اس کی وجہ سے، اور اٹ ٹوک اس ایئرز اینڈ ایئرز ٹو برنگ بیک the relationship at their original state when it was such a big mistake۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت حکمت سے، بہت پیار محبت سے بات کرنی پڑی، ضروری نہیں کہ آپ فرنٹلی جا کے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ کھلے عام بیان کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہمارا وقت ہو گیا، میرا خیال ہم اپنی باتوں کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی اگر سیریسلی انٹرسٹڈ ہے 2022 کو ٹو میک اٹ اے ڈفرنٹ ایئر ان ٹرمز آف ہیبٹس، ان ٹرمز آف ریلیشن شپ، تو آپ ہمیں کسی کوچ سے رابطہ کریں، کام کریں۔ ہیبٹس کے چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ یہاں پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ خود کہاں پر ہیں، یہاں پر ہیں کہ یہاں پر ہیں، کدھر ہیں، تاکہ آپ سو دیٹ یو کین چاک آؤٹ یور اسٹیپس۔ تو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں پہ فارم بھر دیجیے، کسی بھی کوچ کا نام جو بھی آپ سلیکٹ کریں، یو کین اسپیک ٹو دیٹ کوچ، ہیو 1-to-1 سیشن ود اے کوچ اینڈ سی what difference you can make in the relationship, in your family, or whatever in your life۔ ٹھیک ہے، تو with this ایک منٹ، یہاں پہ کچھ کامنٹ بھی ہے، ایک منٹ، دس وے رائٹ indecisiveness، ایک منٹ، this brings up another habit of indecisiveness, or very troublesome, not just for self but also for others, connected or dependent on ourselves۔ yes، ٹھیک ہے، جو indecision کی جو، سوری ہاں کوئی کچھ بول رہے ہیں؟ جی سہیب بات کر رہا ہوں۔ تو جی یہ سر، جب آپ نے بات کر رہے تھے اس کی کمیونیکیشن میں گیپ کی، تو اس وقت جو ہے وہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ اکثر سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ اٹس ناٹ ایگزیکٹلی کہ جو انٹینشن یہ نہیں ہوتی گیپ کی، بٹ ہم اکثر لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ انڈیسائسو رہتے ہیں، وہ جینوئنلی انہوں نے ڈیسیژن لے نہیں پا رہے ہوتے، یا لینے کے بعد وہ پھر ڈگمگا جاتے ہیں۔ دیٹ ایکچولی کازز اے لاٹ آف پرابلم فار ادرس، کیونکہ مطلب آپ نے اگر سے ایک فیملی ممبر نے ایک فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس وقت ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اور اس کے حساب سے باقی سب نے سیٹ کر لیا، اوبیسلی پھر باقی لوگوں کو کافی پرابلم ہوتی ہے اگر آپ نے ڈیسیژن لاسٹ مومنٹ پہ چینج بالکل یا ڈیسیژن لے ہی نہ پا رہے۔ بالکل۔ ایک اور بات جو ہم نے لرن کی نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم برادر سہیب، وہ یہ ہے کہ آپ اسپیشلی پلاننگ کے ڈیسیجنز جو ہے نا اپنے، اگر آپ کے بچے اگر چھوٹے ہوں، بچوں کے سامنے جو ڈیسیجنز جو ہے وہ آپ بہت فریکوینٹلی نہیں چینج کر سکتے، کیونکہ ایکچولی یو آر ٹریننگ دیم ٹو ڈو دا سیم وین دے گرو اپ۔ تو اکثر اوقات ایسا ہوا ہے کہ
جیسے ہم نے کبھی ٹریولنگ کا پلان بنا اور پھر ہم نے اگر اینڈ ٹائم پہ چینج کیا ٹریولنگ کا پلان، تو ہمارے بچے جو ہے وہ پہلے جو چھوٹے والے ہوتے ہیں وہ اس میں سے ایک بچے نے کہہ دیا کہ آپ کے پلان جو ہے نا وہ اینڈ ٹائم پہ چینج ہو جاتے ہیں. تو اٹ واز اے بلو آن مائی فیس. پھر میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں یار، اگر ہمیں پلان چینج کرنا بھی ہے نا اگر تو ہم بڑے بچوں سے تو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں بیکاز دے انڈرسٹینڈ، لیکن چھوٹے سے ری نیگوشیٹ آپ نہیں کر سکتے. اب امیجن کریں کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو میں نے کہا کہ اچھا میں پارک لے کے جاؤں گا سیٹرڈے کو، یوزلی وی گو ٹو پارک آن سیٹرڈیز. اچھا اب کیا ہوا کہ اینڈ ٹائم پہ ہم نے کہا کہ اچھا اگر آپ کو جو ہے نا وہ کسی اپنے کزن سے ملنے جانا تو وی کین ٹیک یو دیر، ٹھیک ہے. اب بچے جو ہے وہ چلے جائیں گے، کزن سے مل کے بھی آ جائیں گے. اچھا اب یہ میں نے دیکھا ہے پرسنلی آبزرو کہ واپسی میں وہ پوچھے کہ اچھا وہ جو پارک جانا تھا اس کا کیا ہوا. اب یہ تو آپ نے ایسیوم کر لیا نا کہ وہ پارک کی ریپلیسمنٹ میں آپ ان کو وہاں پہ لے گئے، کزن کے پاس لے گئے، بچے کھیل لیے، سب خوش ہو گئے، لیکن وہ آپ نے یو ڈیڈ ناٹ کلیئرلی کمیونیکیٹ. اور اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو ایسا آپ اس کو پہلے سے ری نیگوشیٹ کر لیں، کلیئر کمیونیکیٹ کر لیں، اور اس کو اول تو ایسا چینج کم کرنا چاہیے، آئی ڈونٹ ریکمینڈ. لیکن اگر آپ کو کرنا ہی تو اس کو پہلے کلیئرلی ری نیگوشیٹ کر لیں تاکہ بچہ اور آپ جو ہے نا دونوں سیم پیج پہ رہیں. بالکل. اور اس سے بھی ان دونوں اسٹیپس سے پہلے کا ایک اور چیز یہ کہ اوور کمٹ بالکل نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ انڈر کمٹ کریں. ٹھیک ہے، انڈر کمٹ اینڈ اوور ڈیلیور رادر دین اوور کمٹ اینڈ انڈر ڈیلیور. ایگزیکٹلی. جی تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر فار ایڈنگ. تو ہم اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پھر آپ سے 2 ہفتے بعد ملاقات ہوگی. اور ہماری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جیسے اگر مجلس میں آتے ہیں تو ہماری ریکویسٹ سارے پارٹیسپینٹ سے ہے، لیکن اگر آپ کو کچھ نہ کچھ اگر ایک چیز کا بھی تھوڑا سا بھی فائدہ ہوتا ہے نا تو کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ فائدہ دوسروں کو بھی ہو؟ تو اگر آپ یہ چاہیں گے تو آپ اپنی اس مجلس میں کچھ دوسرے لوگوں کو بھی انوائٹ کیا کریں. بس آپ ہو سکتا ہے آپ 10 لوگوں کو انوائٹ کریں، اس میں سے کوئی ایک آ جائے اور اس کی زندگی میں کوئی ایک فائدہ ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ صدقہ ہماری طرف سے ہو جائے اور آپ کو اس مجلس میں اس شخص کو لانے سے آپ کو بھی صدقہ مل جائے. تو وائی ڈو یو وانٹ ٹو لوز دیٹ ریوارڈ؟ تو کوشش کریں کہ اس میں مجلس میں نا آپ دوسروں کو بھی انوائٹ کیا کریں اور دوسرے لوگ بھی آئیں، اور اس سے ہماری بھی اصلاح ہوگی اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم اینڈ اٹینشن. اور دعا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام. Okay.